باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب KPK اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا۔ خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے۔ ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے۔ یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا۔ ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہماری سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب 10 جی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو۔ اگر اس کا ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں۔ اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ KPK کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے، تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونی چاہیے تھی عمر ایوب کی سربراہی میں، سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی۔ اسی طرح سندھ کی ہمارے MPA جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ کہیں ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں، 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اس میں 25 سیٹیں KPK کی ہے۔ KPK کی جو 25 سیٹیں، 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ KPK کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی۔ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ ایک بات کر رہا ہوں کہ نہ کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے خلاف عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے، نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس KP میں،
इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है. रेजोल्यूशन मैं पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो सर.